اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ ماہ مبارک ماہ رمضان میں روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ روزانہ ایک نیا موضوع ہوتا ہے، نئے مہمان ہوتے ہیں اور ہم سیکھتے ہیں قرآن کریم کے حوالے سے۔ صاحب قرآن محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں ایک موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ ماہ مبارک ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ، قرآن سے قربت کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تکبر۔ یہ تکبر کسے کہتے ہیں؟ الکبر ردائی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، مجھ سے میری چادر نہ چھینو۔ معاشرتی رویے کیا کیا ہیں آج کل، کس طرح لوگوں میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ تکبر کی کئی شکلیں ہیں۔ مال و دولت کا تکبر ہو جاتا ہے، ایک منصب کا تکبر ہوتا ہے، حکومت کا تکبر ہوتا ہے، حسن کا تکبر ہوتا ہے۔ یہ بھی ہم پوچھیں گے کہ تکبر کی شکلیں کیا کیا ہیں۔ تکبر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آ رہا ہے کہ کسی شخص میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ خواتین و حضرات، بہت دبے پاؤں تکبر آتا ہے، جگہ بناتا ہے، انسان کو تباہ کرتا ہے، شیطان اپنی چال چل جاتا ہے اور شیطان کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ اپنے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے، یہ مجھے کیسے معلوم ہو؟ اس کا پیمانہ کیا ہے؟ اگر ہے میرے اندر تکبر تو اس کے خاتمے کی صورتیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو پھیلاؤ، سلام کرو۔ تو کیا سلام کرنے سے ہمارے تکبر میں کمی آتی ہے؟ اس سے پہلے کہ میں تعارف کراؤں اپنے معزز مہمان کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان اور یاد آیا کہ اے اللہ، مجھے میری نظروں میں چھوٹا اور سامنے والوں کی نظروں میں بڑا بنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کون یہ دعا مانگ رہا ہے؟ جو وجہ وجود کائنات ہے، جس کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق پائی۔ یہ جو وزاداریاں ہوتی ہیں، سر جھکا کے رہنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر پیش کرنا ہوتا ہے، یہ کتنا بڑا منصب ہے اور یہ کس طرح حاصل ہوتا ہے، یہ ہمیں بتائیں گے محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمارے ملک کا جانا مانا نام ہے، مشہور، معروف اور محبوب نام۔ پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بقرہ اور آیت نمبر 34 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
ابا واستکبر وکان من الکافرین صدق اللہ العظیم۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے، تکبر کے معنی کیا ہیں، مفاہیم کیا ہیں، اور تکبر کے تعلق سے ہمارا دین کیا تعلیم کرتا ہے ہمیں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، تکبر کے ویسے تو معنی آتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو فوقیت والا سمجھنا۔ ٹھیک۔ یعنی کبر سے لفظ نکلا ہے، کبر مشہور لفظ ہے جسے ہم گھمنڈ کہہ لیں ہم کسی بات پر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہوتی ہیں، اس میں کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دوسروں کے پاس کم ہوتی ہیں، کسی ایک شخص کے پاس زیادہ ہیں۔ اللہ نے کسی کو علم دیا ہے، صحت اچھی دی ہے، صورت اچھی دی ہے، منصب اچھا دیا ہے، دولت زیادہ دی ہے۔ تو جب یہ چیزیں آتی ہیں انسان کے پاس تو انسان کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے بعض دفعہ کہ میرے پاس ہے اور سامنے والے کے پاس یہ نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اور یہ کیفیت پیدا ہونے کے ساتھ پھر دوسری کیفیت یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے پھر کمتر ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا مظہر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا مشہور واقعہ ذکر فرمایا شیطان کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اس نے یہ فرمایا کہ اسجد لمن خلقت طینا، پروردگار جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اس کو میں سجدہ کروں؟ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور یہ مٹی سے پیدا ہو رہا ہے، تو یہ تو میرے مقابلے میں بہت کمتر ہے۔ انا خیر منہ، انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ یہ بات تم صحیح کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے ہو۔ اس بات کے اوپر اللہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جب تمہیں حکم دے دیا گیا اور حکم دینے والا خالق تھا تو تمہاری یہ مجال کیسے ہوئی، تمہارے ذہن میں یہ کیسے آیا کہ میں اچھا ہوں اس سے؟ اس میں ایک جو اہم بات ہے صاحب نقطے کی وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان کے پاس جو نعمت ہوتی ہے وہ ظاہری طور پر بھی یعنی نظر آنے والی صورت میں بھی وہ اس شخص کے مقابلے میں یہ شخص بہتر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے کسی کو صحت اچھی دی ہے، قد و قامت اچھی دی ہے، باڈی جسم کہتے ہیں اس کی فزیک بہت اچھی ہے، اس کے مقابلے میں ایک آدمی بہت ہی کمتر ہے۔ تو اگر انسان کو یہ بات واضح بھی ہے کہ میرے پاس یہ فلاں نعمت زیادہ ہے اس کے پاس کم ہے، یہ فلاں صلاحیت مجھ میں زیادہ ہے اس میں کم ہے، تو محض یہ بات ہونا یہ تو انسان کی طبیعت کے منافی نہیں ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے دل میں یہ چیز میرے پاس ہے اس کے پاس، لیکن معاملہ اس سے آگے ہے، وہ ہے انسان کے لیے قابل پکڑ، اور وہ یہ ہے کہ پھر انسان یہ سوچے کہ اچھا پھر یہ کون ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو نعمت میں زیادہ رکھا ہے تو اس کو یہ اختیار کسی صورت میں نہیں حاصل کہ کسی دوسرے کے پاس اگر وہ نعمت نہیں تو اس سے اپنے آپ کو برتر سمجھے یا اس سے اپنے آپ کو زیادہ بہتر پوزیشن میں سمجھے۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسرے انداز میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی ایک گروہ کوئی ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، شاید کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ یعنی ہو سکتا ہے آپ کسی قوم کی کسی ایک خصلت کا مذاق اڑاتے ہوں، دوسری چیز میں وہ بہتر ہو اللہ کی نظر میں، یہ واقعتاً بھی بہتر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہے تو تمہارا کمال ذاتی تو ہے نہیں، یہ تو عطا کردہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر تمہارے پاس اگر کوئی کمال ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم اس کمال کی بنیاد پر گھمنڈ کرو، اس کمال کی بنیاد پر جن کے یہ کمال حاصل نہیں ہے ان کو تم کمتر سمجھو، ان کے ساتھ رویہ خراب کرو، ان کو جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں یہ تو بہت ہی ہلکے پھلکے قسم کے لوگ جو بالکل ہمارے قوم کے لحاظ سے غریب فقیر مسکین لوگ ہیں،
یہ آپ کو فالو کرتے ہیں، جی ہاں، تو ہم آپ کی پیروی کیسے کریں؟ واتبعک الارذلون، ہم ان کے پیچھے پیچھے آئیں۔ تو تکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وجہ سے ناپسند فرمایا، اور چنانچہ آپ نے جو روایت تعارف میں بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر تو میری چادر، یعنی مراد یہ اللہ کا ایک نام ہے المتکبر، جی ہاں، کہ اگر تکبر سزاوار ہے، جچتا ہے کسی کو، تو وہ خدا کی ذات ہے سبحان اللہ، جو کہہ سکتا ہے میں سب سے بڑا ہوں، اس لیے کہ اس کے تمام کمالات ذاتی ہیں، ہماری جتنی چیزیں وہ عطا کردہ ہیں۔ سبحان اللہ، تو جب عطا کردہ ہے کسی کی اور اس نے منع کیا ہے ہمیں کہ تم اس پر مت اتراؤ، یہ سب میرا دیا ہوا ہے، تو پھر ہمارا اترانا نہیں بنتا۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم میں حاصل ہوئی ہیں یہ عارضی ہیں، یہ عارضی ہیں اور اس کی مشیت سے حاصل ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، جب اس کی مشیت سے حاصل ہوئی، اس کی عارضی ہیں، تو اصل میں جب آپ تکبر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک نوعیت کا آپ خدا کی تقسیم پر بھی ایک، جسے ہم کہتے ہیں کہ ٹاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جی بھئی اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، اب جس کو کم ملا آپ اس کو اگر جا کر اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں تو ایک طرح سے اللہ کی تقسیم پر بات آ رہی ہے نا، یہ اس نے مجھے زیادہ دے دی تمہیں کم دے دیا۔ اللہ فرمایا کہ نہیں، یہ کوئی فضیلت کا سبب نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کلکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، سب آدم کے بیٹے ہوں اور آدم اللہ نے مٹی سے پیدا کیے تھے۔ سبحان اللہ، چنانچہ انسان ہونے کے ناطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں برابر رکھا ہے، دولت میں، کسی کمال میں، جسم میں، حسن میں، علم میں، کسی چیز میں اللہ نے کسی کو کم کسی کو زیادہ رکھا ہے۔ اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے مختلف مزاج، مختلف صورتوں، مختلف چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر گھمنڈ کرنا اور کبر کرنا، اس کی شرعاً اجازت نہیں دی گئی، اس کو سختی سے منع کیا گیا، سخت ناپسند کیا گیا، اور اس کو شیطانی صفت بتایا گیا، ٹھیک، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ البتہ اس کے ساتھ دو چیزیں اور ہیں جس کی وضاحت ضروری ہے، جی انشاءاللہ آگے بھی میں عرض کروں گا۔ وضاحت یہ ضروری ہے کہ کبر کیا چیز ہے، عزت نفس کیا چیز ہے، اور مرتبے اور منصب کا لحاظ کیا چیز ہے۔ یہ تینوں چیزوں کا بھی دین میں تصور ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گروہ آیا، بات کرنے لگے کوئی صاحب ان میں، تو وہ عمر میں چھوٹے معلوم ہو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ بڑے کو بات کرنے کا موقع دو۔ تو ہمارا دین یہ آداب بھی سکھاتا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ بڑے کی تعظیم کی جائے، صاحب منصب کی تعظیم کی جائے، یا اگر کوئی بڑا ہے جیسے ماں باپ ہیں، بزرگ ہیں، ان کی تعظیم کی جائے، توہین نہ کی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ عزت نفس کیا چیز ہے، یہ سب چیزوں کے ساتھ تکبر، تو تکبر سے مراد الگ چیز ہے اور تعظیم الگ چیز ہے، عزت نفس الگ چیز ہے۔ تینوں کا اللہ نے درجات رکھے، اپنے آپ کو ایسا تذلیل کر دینا، اپنی ایسی تحقیر کر دینا کہ عزت نفس انسان جائے، اس کی دین نے پسند نہیں کیا ہے۔ چنانچہ ہاتھ پھیلانے کو پسند نہیں کیا، حالانکہ ہاتھ پھیلے بات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا ایک عالمگیر حقیقت بیان فرما دی کہ جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ٹھیک، تو اگر کوئی ہاتھ پھیلا ہوا ہے تو گویا اپنے عزت نفس کو قربان کر رہا ہے، اس کو پسند نہیں کیا دین میں، ٹھیک، برقرار رکھنے چاہیے۔ حمیت ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک انسان کے اندر اللہ نے حمیت رکھی ہوتی ہے۔ تو تکبر سے مراد الگ چیز ہے، عزت نفس الگ چیز ہے، تعظیم الگ چیز ہے۔ تینوں کو ساتھ برقرار رکھتے ہوئے جو معاشرہ قائم ہوتا ہے وہ ایک صحیح معنوں میں دینی معاشرہ ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ جب انسان کو اللہ نعمت دے، کوئی منصب دے، کوئی درجہ دے، گاڑی دے دے، دولت دے دے، حکومتی منصب پہ بٹھا دے، اور اس کے نتیجے میں انسان نیچے والوں کو سمجھے کہ یہ خس و خاشاک ہیں، یا نیچے والوں کو سمجھے کہ یہ کیا ہے، بات کرنے میں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے جلیل القدر ہستی، جی، اور صحابہ کرام روایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت آ کے جب آپ سے بات کرتی تھی تو آپ اس کی طرف ہمہ تن گوش پورا متوجہ ہوتے تھے، پوری بات سنتے تھے۔ جی ہاں، کوئی ایسا نہیں تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بسا اوقات باہر سے آنے والا اجنبی نہیں پتہ نہیں پہچان نہیں پاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ جی، اللہ اکبر صلی اللہ علیہ تو وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے منصب پہ ہونے کے باوجود، سید الاولین والآخر ہونے کے باوجود یہ بات کہ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں بنی نوع آدم انسان کا سردار ہوں، اور ساتھ ساتھ فرماتے ہیں لیکن اس پر مجھے کوئی اطراٹ نہیں ہے، کوئی فخر نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے۔ تو اگر کوئی نعمت ہے تو اس پر شکر کے جذبہ ہو، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی صاحب نعمت پیدا کیا ہوا ہے اور بڑا کوئی پیدا کیا ہوا ہے تو اس کی خاص درجے کی تعظیم وہ دین نے اس کو منع نہیں کیا ہے، بلکہ ہونی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ جیسے بڑوں چھوٹوں کی تعظیم کا فرق ہوتا ہے۔ جی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دینا، یعنی کہ آپ کی تذلیل ہو، اپنے ایسے حالات پیدا کرنا، ایسا لباس پہننا
ایسا زندگی کا اسلوب رکھنا کہ جس کے نتیجے میں لوگ آپ کے بارے میں نہایت ایک تحقیر آمیز رویہ اختیار کریں، لوگ سوچیں کس قدر ناکارہ بیکار آدمی ہے. یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. اپنے آپ کو ایک خاص حد تک عزت نفس، یعنی کسی کے آگے نہ ہاتھ پھیلائیں، کوئی آپ کو نہ آپ کے ساتھ کوئی ایسی چیز کرے. یہ ایک جو نظم، یہ ایک جو طریقہ زندگی، یہ طریقہ حیات، یہ مطلوب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بات فرما رہے تھے کہ ایک بوڑھی عورت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک لیا، اور وہ بوڑھی عورت وہ پاگل تھی. تو صحابہ نے یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو پاگل عورت ہے، اب یعنی یہ وقت یہاں ضائع ہو رہا ہے، آئیے دین کے کام کے لیے کسی اور جگہ ہم چلتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بوڑھی عورت سے گفتگو کی، مکمل گفتگو کی. اس کے بعد آگے بڑھے اور صحابہ سے یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پاگل عورت سے بات نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آپ کی صفات آتی ہیں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب آپ کسی سے بات کرتے تھے تو پورے متوجہ ہوتے تھے. ایسے نہیں کہ جیسے آپ نے کہا ہاں بھائی کیا بات ہے، ایسے نہیں، پورے متوجہ ہوتے تھے اس کی طرف. بات کرنے والے کو بات کرنے کا پورا موقع دیتے تھے کہ پوری بات کرو، پوری بات سنو. ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان کو اللہ منصب دے دیتا ہے، دولت دے دیتا ہے، تو اس کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وہ وقت ہوتا ہے. جی ہاں. دولت اس کے پاس قیمتی چیز نہیں ہوتی. تو اگر اس کے پاس کوئی ایسے لوگ آئیں جو ان کی کوئی بات سننا چاہتے ہیں تو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. یہ اس کی طرف سے جسے کہتے ہیں سادگی اور عاجزی کا وہ ہے کہ بھائی پوری بات سنو کیا کہنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ایک زندگی کا ایک جو اسلوب بتایا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں اصل میں اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا کوئی کمال، جیسے آپ نے ایک دعا کی طرف اشارہ فرمایا تھا تعارف میں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ پروردگار مجھے اپنی نظروں میں کمتر اور دوسروں کی نظروں میں بلندتر بنا دے. اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. اور اس سے مراد یہ تھی کہ میرے دل میں اپنے کسی کمال کو دیکھ کر یہ خیال نہ پیدا ہو کہ میری کیا بات ہے، میں کتنا بڑا آدمی ہوں، یا میری بات ایسی ہوتی ہے، میں کوئی غلط بات نہیں کرتا، جب میں گفتگو کرتا ہوں تو لوگ سنتے ہیں، میرا منصب ایسا ہے، میں جاتا ہوں تو لوگ میری تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں. اس کے نتیجے میں دل میں ایک اطراٹ پیدا ہوتی ہے، ایک اپنے بارے میں جسے ہم کہتے ہیں عجب پیدا ہوتا ہے، میری کیا بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی عجب بتائی، اور عجب کا مطلب ہے اپنے کمال پر خوش ہونا کہ میں نے کتنی اچھی بات کی. میں جو بات کر سکتا ہوں وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. تو یہ جو خرابی ہوتی ہے کہ میں جو بات کر سکتا ہوں دوسرا نہیں کر سکتا، یا میں جو بات کہی ہے یا مجھ میں جو یہ صفت ہے وہ دوسرے میں نہیں ہے، میری تحریر اللہ نے اچھی رکھی ہے، میری گفتگو اچھی رکھی ہے، میری بات اچھی رکھی ہے. تو اگر اس نعمت کا دل میں خیال پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ پروردگار سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، آپ کے دیے ہوئے آپ کی عطا سے یہ سب کچھ ہے، میرا ذاتی کمال تو کوئی نہیں ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں تیرا. اور اس پر اللہ سے استغفار، جیسے تمہارے یہاں بزرگان دین لکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد ہمیں تعلیم کیا کہ سلام پھیر کے کو استغفر اللہ استغفر اللہ. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں. تو اس کے پیچھے حکمت یہ بتاتے تھے کہ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ کر رہا ہوتا ہے تو بے دہانی میں لاشعوری طور پر بہت سارے ایسے کام کر رہا ہوتا ہے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے. بہت سارے ایسی سرگرمیاں اس سے سرزد ہوتی ہیں. تو جب آپ استغفار کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ پروردگار میرے تمام گناہوں کو معاف فرما، جو میں نے پہلے کیے اب کیے، جو میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، ما انت عالم بھی، یہ کہ ما عالم ولا عالم، میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، یا جس کو تو جانتا ہے. تو اس سے مراد یہ کہ میری زندگی کے اندر کسی کے ساتھ کوئی کمی بیشی ہو گئی، کسی نعمت پر میں نے اپنا کمال سمجھتے ہوئے اس پر اکڑ گیا. اور آپ سے بڑا کون معصوم؟ آپ سے بڑا تو آپ تعلیم دے رہے ہیں اور آپ استغفار کی تربیت ہیں کہ کرتے رہو، ہر وقت ذہن میں رکھو. اور یہ استغفار شکر گزاری کی ایک شکل، بالکل ایسے عبدیت کی، بندگی کی شکل ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو کمالات دیے ہیں، ہر وقت اگر اس کے ذہن میں استحضار رہتا ہے تو میرا کیا کمال ہے، سب اس کا دیا ہوا ہے، تو پھر اس کے دل کے اندر بندگی پیدا ہوتی ہے. اور دوسری بات ایک اور ہے انیق صاحب کہ کبر جو ہے، کبر کرنا یہ دراصل شیطانی عمل ہے، اور عجز اختیار کرنا
یہ بندگی والی بات ہے. جی ہاں. یعنی شیطان کا حکم ہے سجدہ کرو، تو اس کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے تھا سجدے میں گرے. اس سے قطع نظر کہ چھوٹا بڑا کیا، ٹھیک. فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، سب سجدے میں گر گئے. ٹھیک. حالانکہ فرشتے بھی تو نور کی مخلوق تھے. وہ کہہ سکتے تھے پروردگار، فرشتوں کو پتہ تھا انسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا میں فرشتوں کے سامنے کہ میں انسان پیدا کرنے لگا ہوں، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. پروردگار یہ تو نیچے جا کر فساد بھی کرے گا، خون بھی بہائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو اس کے نتیجے میں ان کو پتہ تھا کہ اللہ جس کو سجدہ کرا رہا ہے تو نیچے جا کے پتہ نہیں کیا کیا گل کھلائے گا. جی ہاں. اس کے باوجود انہوں نے سر تسلیم خم کیا. انہوں نے ان کے مادہ، جیسے بعض رات لکھتے ہیں کہ فرشتوں میں مادہ شر نہیں ہوتا، اللہ کا حکم ہے بس سجدہ کرنا. جی. یہ شیطان جو ہے اکڑ کے کھڑا ہو گیا کہ نہیں میں بہتر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو یہ بات کہہ کس سے رہا ہے میں بہتر ہوں؟ جس نے تجھے بنایا ہے. جی ہاں. جب وہ حکم دے رہا ہے تو اس کے آگے چوں چراں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جی ہاں. تو یہ چیز جو ہے اگر کوئی آدمی چوں چراں کر رہا ہے کہ تکبر کی نشانی ہے، اپنی گھمنڈ کی نشانی ہے. اور چند بڑی خرابیوں میں سے آج کے دور کی ایک یہ خرابی ہے. انسان کے پاس ذرا سا آ جاتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. ذرا سی اس کے اندر بے نیازی کی کیفیت آئی اور دولت مال آیا، اختیار آیا، اس کی اکڑ، اس کی گھمنڈ جو ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہے. لیکن ساتھ عزت نفس بھی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو تعظیم کے اصول رکھے ہیں، ہمارے یہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ تعظیم کے جو بنیادی اصول ہیں اس کی خلاف ورزی کہتے ہیں، اور جب ان کو ٹوکا جائے تو وہ کہتے ہیں بھائی دین میں تو کوئی تکبر کا معاملہ ہی نہیں ہے. اگر ایسی بات، یہ بات اصولی طور پہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں غلط ہے. یہ اس لیے غلط ہے کہ اس کا تعلق تکبر سے نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس آنے والے وفد کے بارے میں یہ نہیں فرماتے. اور یہ بات بھی نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہ کی ہوتی امت کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو کہ بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے. تو من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا. سبحان اللہ. تو بڑے کی تعظیم کا کیا مطلب ہوا کہ اگر ایک آدمی بڑا ہے، چاہے وہ عمر میں بڑا ہے، وہ منصب میں بڑا ہے، اس کے ساتھ ایک تعظیم ایک خاص درجے کی ہے جو کہ ایک انسانی معاشرے میں مروتاً ہوتی ہے، وہ کرنی چاہیے. اور یہی حکم ان کو دیا گیا کہ آپ کے پاس چاہے اللہ نے کتنے بڑے منصب پہ بٹھایا ہو، آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے، آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، آپ کی طرف اللہ کسی کو بھیجتا ہے، تو آپ عاجزی سے طریقے سے اس سے بات کر لیں. تو یہ بنیادی طور پر ایک بندگی والے معاشرے کی شکل ہے. سبحان اللہ. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے گنا تو ان کے کرتے پہ 18 پیوند لگے ہوئے تھے. صحابہ کرام آ کے عرض کرتے تھے کہ امیر المومنین آپ سے لوگ ملنے آتے ہیں، آپ اتنے سادہ لباس میں رہتے ہیں، آپ کوئی ایسا لباس پہن لیا کریں، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عجیب شان والے صحابی تھے. وہ فرماتے تھے اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے جو عزت دے دی ہے وہ کافی ہمیں ان سب چیزوں کی سبحان اللہ. وہ تھا ان کا مزاج. بعد میں صحابہ کرام نے پھر اس کے دوسرے طریقے بھی اختیار کیے. لیکن مراد کہنے کا یہ ہے کہ جب انسان کے اندر ابدیت اور بڑائی اس درجے کی ہوتی ہے تو پھر اس کی نظر میں یہ چیزیں، دولت ہے، یہ سب چیزیں یہ کمزور چیزیں ہوتی ہیں، غیر معمولی نہیں ہوتی بلکہ معمولی ہوتی ہیں. اچھا، اب اس کو روکنا ہے کہ تکبر میرے اندر داخل نہ ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ سلام کو پھیلاؤ. یعنی ایک جو طریقہ ہے، بہترین طریقہ وہ یہ کہ اگر مجھ میں تکبر کا امکان پایا جاتا ہے تو چھوٹا بڑا کوئی بھی ہو میں اس کو سلام کروں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر شخص کو سلام کیا. صحابہ کو یہ خواہش رہی زندگی بھر کہ ہم سلام میں پہل کر لیں، لیکن کبھی ایک موقع بھی نہیں آیا ایسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سلام نہ کیا ہو. ہم اپنے معاشرتی رویوں میں دیکھتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سلام کریں، ہم انہیں سلام نہیں کرتے. لیکن کوئی سینئر آدمی آیا، کوئی مالدار آدمی آ گیا، کوئی وزیر سفیر، تو ہم فوراً سلام کرتے ہیں اسے. ہمارا دین ہمیں تعلیم تو کچھ اور کر رہا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ کیا ہم سلام کے ذریعے اپنے اندر کے تکبر کو ختم کر سکتے ہیں، یا تکبر کو ختم کرنے کی دیگر تدابیر کیا کیا ہیں؟ دیکھیے حدیث شریف میں جو اس بات کی طرف آپ اشارہ کرنے آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلام میں پہل کرنے والا
کبر سے بری رہتا ہے. البادی بالسلام بری من الکبر. سبحان اللہ. بادی بالسلام یعنی سلام میں پہل کرنے والا جب آتا ہے تو اس کو قطع نظر اس کے سامنے چھوٹا ہے بڑا ہے اس نے سلام کرنا ہے. ٹھیک. اس وجہ سے ہمارے یہاں علماء کرام یہ بات لکھتے ہیں کہ تکبر کو ختم کرنے کے لیے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ انسان ان کاموں میں پہل کرے جس کی توقع چھوٹوں سے زیادہ رکھی جاتی ہے. ٹھیک. یعنی کہ جب بڑا ہے تو چھوٹا سلام کرے, نہیں, آپ پہل کریں. نمبر 1. نمبر 2, اپنے رویے میں تواضع پیدا کریں منصب کے تعلق کے بغیر. اگر ایک بڑا آدمی آپ سے ہاتھ ملا رہا ہے تو آپ جھک کے مل رہے ہیں, اور اگر ایک چھوٹا آدمی ہاتھ ملا رہا ہے تو آپ نے 3 انگلیاں دے دیں اس کو. تو یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. یہ طریقہ کار جو ہے یہ شریعت اس نقطہ نظر سے, اصول نقطہ نظر سے غلط ہے. نمبر 2 بات. نمبر 3 یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کرتے تھے کہ وہ کبھی فقراء کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, روایت میں آتا ہے. کیا بات. تو اور یہ دنیا کے اندر ابھی پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں کہ جاپان کے اندر ایک رواج ہے کہ ان کے جو سی او ہوتے ہیں وہ عام ورکر کے ساتھ جا کے کھانا کھاتے ہیں, اور ان کے ساتھ ایک جیسے وہ کہتے ہیں نا کومنگلنگ کرنا, کہ ہم جو ہے وہ اس طرح سے ملیں گے, ہم اس طرح سے رہیں گے, اور ہم اس طرح سے کھائیں گے. تو یہ روش رکھنا کہ گھلنا ملنا, عام کھانے کھانا, اور اس طریقے کے معاملہ رکھنا تاکہ سامنے والے کو آپ سے ملنا کوئی مشکل کام نہ لگے, یہ بھی کبر کو ختم کرنے کی طرف ہے. اچھا. پھر اپنے آپ کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے, پروردگار مجھے اس فتنے سے, اس بلا سے محفوظ رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کے اوپر بڑی سخت وعید سنائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ, اس سے پہلے اس کی صفائی ہوگی باہر. یعنی کہ اس کو گھمنڈ ہے کہ میں کچھ بڑا ہوں, میں کچھ ہوں, اور اپنی چیزوں پر, اب اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیزوں پر گھمنڈ ہے اگر, تو اس کو نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے ابھی عرض کیا سید الاولین والآخرین بنی نوع آدم جو ہے ان کے سردار ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر فخر نہیں ہے. تو اس طرح کی جو نعمتیں ہیں من جانب اللہ, اس پہ اللہ سے دعا کر کے عجز و نیاز مانگنی چاہیے. اور جہاں پر مزاج کے خلاف بات ہو اور آپ کو اندازہ ہو کہ کسی نے کی ہے تو اس کے اندر تحمل اختیار کرنا. یعنی کہ جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا, نہ آپ نے کبھی ہاں نہ کہا, نہ مجھے ڈانٹا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا, نہ یہ پوچھا کہ یہ کام کیوں کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور طبیعت کے خلاف کچھ تو ہوا ہوگا, انسان ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اسی طرف اشارہ فرما رہے تھے کہ میں ایک انسان تھا, اور عمر میں بھی چھوٹے تھے, کہ ممکن ہے مجھ سے کوئی ایسے کام ہو گئے ہوں جو اللہ کی نبی کی طبیعت پر گراں گزرے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ نہیں فرمایا, ہم نے نہیں کوئی بات نہیں. تو اس طرح کے کام کرنا, جیسے ہم نے تو اپنے بزرگوں کو دیکھا اپنے مدرسے میں کہ بزرگوں کے واقعات پڑھے کہ وہ کچھ طلباء سے کہتے تھے کہ جو باہر طلباء جو اتار کے گئے چپلیں, یا مسجد میں لوگ گئے ان کی چپلیں سیدھی کرو. ٹھیک. وہ کہتے تھے کہ اس طرح کے کام کرانے سے, کہیں پہ جھاڑو دلوا دی, جانمازیں طے کروا دی, کہتے تھے اس سے کیا ہوتا ہے, خدمت کرانے سے, اس طرح ڈالنے سے انسان کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. اور ان چیزوں سے دور رکھنے سے اس کے اندر ایک بڑا پیدا, یہ کام میں کروں, میں جو جھاڑو اٹھاؤں, میں اپنا جوتا اٹھاؤں, جی, تو یہ چیز بڑی خراب ہے. اور اس چیز کی اصلاح کرنے کے لیے ہمارے یہاں پہلے زمانے میں, مجھے اتنا بھی یاد ہے, ابھی بھی یاد ہے مجھے, کہ ہمارے یہاں یہ بات سکھائی جاتی تھی کہ اگر آپ سے عمر میں آپ کے ملازم بڑے ہیں تو کبھی بھی ان کا نام لے کے مت بلانا, بھائی کہنا ان کو, خالہ کہنا. کبھی کوئی ماسی کام کرتی ہیں گھر میں, کوئی کرتی ہیں تو خالہ کہہ کے بلاؤ ان کو, خالہ یہ کام کر دیں. ڈرائیور کام کرتے ہیں تو ڈرائیور کو نام ابا تو لے سکتے ہیں, بیٹا نہیں لے سکتا, اور لیا کسی دن تو اس کی خوب گوشمالی ہوتی تھی کہ یہ کرا کیا تم نے. اس کے پیچھے تعلیم یہی مقصود تھا کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو درجے میں تم سے کسی وجہ سے نیچے رکھا ہے, اس کا یہ مطلب کہاں سے آ گیا کہ تم جو مرتبے کا فرق بھول جاؤ, ان کو نام لے کے بلاؤ تم. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کے ذریعے انسان اولاد کے اندر سادگی, عجز اور یہ چیزیں پیدا کرتا ہے کہ انسان کے اندر کبر نہ ہو, عاجزی پیدا ہو, اور گھلنا ملنا پیدا ہو. اور اگر آپ اولاد کی تربیت میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈالتے جائیں غلط, کہ بھئی یہ ایسے نہیں کرو, ویسے نہیں کرو, یہاں نہیں بیٹھو, تو وہ اولاد پھر بڑے ہونے کے بعد جسے کہتے ہیں نہایت رعونت والا رویہ ہوتا ہے, بات کرنے میں بدتمیزی کرتے ہیں, اپنے چھوٹوں کے ساتھ, اپنے کمزوروں کے ساتھ برا بھلا کہنا, بات کرتے ہوئے بدتمیزی کرنا, کوئی لحاظ نہ رکھنا. یہ سب نشانیاں جو ہیں یہ اسی خراب
تکبر آمیز اور بڑائی والے اور رعونت والے رویے کے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. اور جیسے میں نے حدیث عرض کی کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں جنت نہیں جا سکتا. اس کا مطلب ہے کہ اس کی باہر اچھی طرح سے پہلے صفائی ہوگی اور اس کو پھر کچھ من جانب اللہ ہوگا پھر جائے گا. تو اس وجہ سے یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے, پیدا کرنی چاہیے. اور اگر کسی کے اندر یہ ہے تو میں سمجھتا ہوں انسان کی چند بڑی نفسیاتی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری اس کا متکبر ہونا ہے. نفسیاتی کمزوری ہوتی ہے, انسان بلا وجہ میں کسی ایسی چیز پر خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ من جانب اللہ اس کا ذاتی کمال نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس سے پہلے کہ میں یہ سوال رکھوں آپ کی خدمت میں کہ بہت سارے جیسے علماء ہیں, اسکالرز ہیں, ان میں بھی ہم نے تکبر دیکھا, جسے ہم تکبر علمی کہتے ہیں یا تکبر تقوی کہتے ہیں یا خبط عظمت کہتے ہیں. اس سے پہلے ایک سمپل سوال, وہ ہم سب کی تعلیم ہو جائے کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم میں تکبر آ گیا ہے. کوئی ہم سے پوچھے ہم کہیں گے ہاں بالکل بھی تکبر ہم میں نہیں ہے, حالانکہ ہوتا ہے کہ تکبر کہیں نہ کہیں میں سامنے والے کو حقیر سمجھ رہا ہوں اور خود کو بلند منصب پر فائز رکھ رہا ہوں. اس کا چیک کیا ہے؟ دیکھیے یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں. عام طور پہ جتنی اس طرح کی بیماریاں ہیں انسان کو عموماً اس کا اندازہ نہیں ہوتا. اس کا چیک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ انسان, جیسے ہم کہتے رہے اپنے ایک پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ اپنے ساتھ وہ کوئی مربی یا اپنے مخلص دوست ہوتے ہیں, ان کے ساتھ انسان اس بات کو دیکھے کہ میرے ساتھ اگر کسی کو شکایت ہے تو اس میں کبر والے معاملے میں ہے, اگر ہے تو میں اس کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. شاید میرے اندر تکبر آ گیا ہو, شاید مجھ میں گھمنڈ آ گیا ہو. ایک تو یہ طریقہ ہے عمومی حالات میں جسے ہم کہتے ہیں کہ اپنا سیلف اسیسمنٹ کریں, اپنے رویے پہ کسی سے مشورہ کریں, اور ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ سے یہ دعا کرتا رہے کہ پروردگار مجھے اس بلا سے, اس خرابی سے, اس عیب سے محفوظ فرما. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں خرابی ہو تو آہستہ 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 وہ کم ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ جو بہتر طریقہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے جو ساتھ لوگ ہیں ان سے معلوم کیا جائے کسی طرح بلا کر کے, بھائی مجھ میں اگر کوئی کمزوری نظر آتی ہے, یہ خرابی ہے تو مجھے ذرا بتاؤ, تنبیہ کرو, تاکہ میں اپنی اصلاح کی کوشش کروں. اور اس سے سب سے زیادہ فائدہ مند چیزیں ہوتی ہے. اور کہتے ہیں اچھا دوست, اچھا مخلص دوست وہی ہوتا ہے جو آپ کی خرابیوں پر آپ کو تنبیہ کرے, بتائے, اور کہ بھئی آپ ایسا کرتے ہیں. بس یہ کہ خرابیوں پہ تنبیہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ بٹھا کر وہ بھی گالم گلوچ کرے کہ تو نہایت متکبر ہے, بیہودہ آدمی ہے, یہ وہ, ایسا نہیں. ایک اچھے طریقے سے کہ میرا خیال ہے کہ تم اگر یوں نہیں یوں کرتے تو زیادہ اچھا تھا, تم نے یہ جواب دے دیا. اور پھر انسان اپنے آپ پر بھی کنٹرول لگائے کہ اگر کوئی بات ایسی ہے جس سے سامنے والے کی شاید شبکی ہو یا تحقیر ہو, تو اگر میں کوئی ایسی بات کرنے چاہ رہا ہوں جس سے سامنے والے کی شبکی یا تحقیر ہے, تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ میں اس معاملے میں اپنے آپ کو اوپر سمجھ رہا ہوں. سامنے والے نے کوئی بات غلط کہی تو میں نے دوسروں کو سنانے کے لیے کہ اچھا تو آپ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں, تاکہ وہ بات جب ریپیٹ ہو اور اس بات کی تکرار ہو تو اندازہ ہو لوگوں کے اچھا انصاف نے اس قدر فضول بات کی ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے غلطی کی ہے, کوئی بات کی ہے, اور آپ کو اندازہ ہوا کہ میں صرف اس وقت ایک لذت نفس کے لیے مزہ آ رہا ہے مجھے کرنے میں, تو آپ رک جائیں کہ نہیں بھائی یہ بات میں نہیں کروں گا. بظاہر یہ میرے اندر جو ایک خاص کیفیت پائی جاتی ہے کہ میں اپنے آپ کو تمسخر بھی کرتا ہوں. جیسے قرآن کریم میں لا یسخر قوم من قوم, اور تنابز بالالقاب کا منع آیا, جیسے کہ ایک دوسرے کو تم برا بلا مت کہو, تنابز بالالقاب مت کرو, عیب جوئی مت کرو, ولا تجسسوا, توہ مت لو اس کی کہ بھئی یہ کیا ہے, اس کے اندر کیا ہے خرابی. اور اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کمزور پیدا کیا ہے. آپ نے کوئی خرابی یہ والی ہے تو دوسرے میں کچھ اور خرابی ہے. کسی کی خرابی اللہ نے ظاہر کی ہوئی, کسی کی خرابیاں چھپائی ہوئی ہیں. یہ سب کچھ تو اللہ کو قیامت کے دن ظاہر ہوگا. من حیث المجموع اس کے حوالے سے کوشش کرنی چاہیے, اپنا اسیسمنٹ بھی کریں, دوسروں سے بھی مشورہ لیں, مجھ میں کوئی خرابی اور اللہ سے دعا بھی کریں. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہتر ہوتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ سورہ حجرات کی جو آپ نے یہ جو آیت کا ترجمہ یہاں پر عطا فرمایا کہ میں یہ چیک کروں اپنے آپ کو کہ کیا میں کسی کا مذاق تو نہیں اڑا رہا, یعنی کسی فرد کا یا کسی قوم کا, کسی قبیلے کا. بالکل. میں کسی کے نام تو نہیں رکھ رہا, کسی کے القاب, یعنی تمسخرانہ مذاق اڑا رہے ہیں کسی کا. تو اگر میں یہ اڑا رہا ہوں, میرے اندر یہ اگر مرض ہے تو یعنی میں تکبر کا شکار ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر.
تو سورہ حجرات کو پڑھ کر آدمی بہت سارے کام جی بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے، سیکھ لیتا ہے، بلکہ زندگی گزارنے کے اصول سیکھ لیتا ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے، اللہ مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور اللہ مجھے کیسا نہیں دیکھنا چاہتا۔ بعض علماء، اسکالرز، پروفیسرز، ڈاکٹرز کسی مقام پر فائز ہو جاتے ہیں اور یقیناً ہو جاتے ہیں، ان کا بڑا منصب ہوتا ہے، تو ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا، یقیناً دیکھا ہوگا کہ ان کے اندر ایک تکبر علمی یا ایک جسے کہتے ہیں خبط عظمت یا ایک غرور زہد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم کر رہا ہے، قرآن کریم کے آیات ہیں، سورہ حجرات ابھی آپ نے بتائی ہمیں، تو ہمیں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کس طرح دیکھنا چاہ رہا ہے، اور اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وأعین الناس کبیرا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے میری نظروں میں چھوٹا کر دے اور دوسروں کی نظروں میں بڑا ہو جاؤں، بڑا کر دے اے اللہ۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انکسار کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، آپ تو وجہ وجود کائنات ہیں، آپ سب سے بڑے ہیں، تو ہمارے پاس جو اسکالرز ہیں، علماء ہیں، ہمارے مفسرین ہیں، ان کے اندر یہ تکبر کیوں ہمیں محسوس ہوتا ہے؟ انیس صاحب، یہ تکبر جو ہے نا، یہ تو ایک باطنی بیماری ہے اور یہ ہر طبقے میں ہو سکتی ہے، علماء کے طبقے میں بھی ہوتی ہے اور دولت مندوں کے طبقے میں بھی ہوتی ہے، حکمرانوں کے طبقے میں بھی ہوتی ہے، ہر طبقے میں ہو سکتی ہے، اس میں کوئی بنا۔ علماء کے طبقے میں بھی ہوتی ہے اور علماء کے طبقے میں بعض میں خبط عظمت ہوتا ہے علم کی بنیاد پر، بعض کے اندر ہوتا ہے منصب کی بنیاد پر، بعض میں ہوتا ہے عمل کی بنیاد پر۔ جی ایک بزرگ کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ عرب دنیا میں رواج ہے کہ تہجد کے وقت سے مسجدیں کھل جاتی ہیں بہت ساری جگہوں۔ جی ہاں، تو ایک دن وہ رات کو اپنے بیٹے کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے، تہجد کا وقت تھا، تہجد کے نوافل پڑھنے، مسجد میں کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے، تو بیٹا برابر میں گزرتے ہوئے کہنے لگا ابا جان ان کو دیکھیں سوئے پڑے، تو انہوں نے بیٹے کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ بیٹے اگر تم اپنے بستر میں سوئے پڑے رہتے تو یہ اس سے بہتر تھا جملے سے جو تم نے ابھی کہا ہے۔ تربیت کیا دی کہ تمہارے دل میں یہ بات آئی کیسے کہ یہ سویا پڑا ہے، اس کا مطلب یہ کہ تم سمجھ رہے میں آیا ہوں تہجد پڑھنے، تو میں بہتر ہوں، یہ لیٹا پڑا ہے۔ جی ہاں، تو یہ بات کیسے آئی؟ جب یہ بات تمہارے اندر آئی تو تم سمجھو گے کہ بھائی ہم تو عبادت کرتے ہیں کیا، یہ تو ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، نہ نماز ان کی صحیح نہ وہ چیز صحیح۔ جی ہاں، تو بات یہ کہ اگر اللہ نے کسی چیز کی توفیق دی ہے، علم کے رخ پر دی ہے، منصب کے رخ پہ دی ہے، تو اس کی بنیاد پر یہ سمجھنا کہ بھائی جیسے کہ میں کیا درجہ رکھتا ہوں، میری کیا بات ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے لوگوں میں آتا ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، علماء نے بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ علماء کے اندر جو معاشرت ہے اور ہم عصری ہے، یہ بھی ایک بڑا حجاب بن جاتا ہے کہ یہ تو میرے برابر کا آدمی یہ آج اس منصب پہ کیسے بیٹھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور ہمارے ایک بزرگ جو بڑی اچھی بات کیا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ اگر آپ میں کسی کے اندر آپ کو عیب محسوس ہو تو اس کے حق میں دعا کیا کریں۔ واہ، اگر آپ کو محسوس ہوا تو آپ کہیں کہ یا اللہ میرا یہ دوست ہے، میرا جاننے والا ہے، یہ میرے ایک بزرگ ہیں یا ہمارے ملک کے ایک بڑے آدمی ہیں، مجھے لگتا ہے ان میں کبر ہے، اللہ تو ان کے کبر کو ختم کر دیں، اس کے دعا بھی قبول ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کی پیٹھ پیچھے دعا اللہ کو پسند آتی ہے، جی ہاں، اور آپ کے حق میں بھی قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہو جی، تو اس کے لیے دعا کریں۔ اور دوسری بات ہمارے حضرات نے لکھی کہ تکبر بسا اوقات حسد کے نتیجے میں بھی ہوتا ہے۔ سامنے والے کے ساتھ اندر کوئی کمال ہے، آپ حسد کرتے ہیں، تو آپ نے بھی کسی چیز پر نہ اس کے ساتھ ایک رویہ اکڑ دکھانی شروع کر دی کسی معاملے میں۔ رانجہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو کسی صاحب نے لکھا کہ حضرت مجھے فلاں صاحب سے حسد ہوتی ہے، تو حضرت نے فرمایا اس کا نسخہ کیمیا یہ ہے کہ تم روزانہ ہر نماز میں کے بعد ان کے لیے دعا کیا کرو۔ تو پھر انہوں نے ایک مہینے بعد خط لکھا کہ حضرت یہ مرض بالکل جاتا رہا، شروع میں جب میں ان کے لیے ہاتھ اٹھاتا تھا دعا کے لیے تو اس قدر بھاری محسوس ہوتے تھے کہ جس آدمی سے مجھے چڑ حسد کرتا ہوں اسی کے لیے دعا کروں، لیکن کچھ دنوں میں میرے طبیعت بالکل ہلکی ہو گئی، اس لیے کہ دل میں خیال آیا کہ اگر اس کے پاس کوئی کمال ہے تو اس میں میری دعا بھی شامل ہے۔
تو یہ ایک نسخہ کیمیا یہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا جاننے والا ہے، یا کوئی بڑا عالم ہے، ایک عالم دین ہے، آپ نے ان کے ساتھ محسوس کیا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک بیماری ہے، وہ تکبر ہے، خبط عظمت ہے، کچھ ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دین کا کام بھی کرتے ہیں، تو آپ دعا کریں کہ اللہ یہ تیرے بندوں میں سے ایک نیک بندے، ان میں یہ کمزوری ہے تو ان کو دور کرتے ہیں، اچھا، بجائے بجائے اس کے کہ آپ بتائیں کہ یہ بڑا متکبر آدمی ہے۔ ایسا ہے تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی عیب جوئی میں لگ جاتے ہیں نا، غیبت کرنے میں، تو عیب جوئی کا تو مطلب یہ ہے کہ عیب اس کا صحیح ہے اور ہم بیان کر رہے ہیں۔ عیب جوئی کا مطلب الزام لگانا نہیں ہے، عیب جوئی کا مطلب ہے کہ کسی میں کوئی عیب موجود ہو اور وہ آپ دوسرے کو بیان کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ تو اگر آپ کے اندر آپ کے دل میں کسی کا کوئی عیب آتا ہے تو اس کے حق میں دعا کر دیں، ٹھیک، اور ہر آدمی کو اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، وہ والی بات جو آپ نے حدیث تلقین کی۔ اور حقیقت یہ نہیں صاحب، انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میرے اندر کبر آ گیا، تو دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا، اللہ، بندوں کی نگاہوں میں بڑا بنا۔ یعنی بندوں کی نگاہوں میں بڑا بنانے سے مراد یہ نہیں کہ میرا کوئی جاہو جلال ہو، بلکہ بندوں کی نگاہوں میں مجھے اس حد تک محترم رکھ کہ میری عزت نفس برقرار رہے، ٹھیک، بندوں کی نگاہوں میں مجھے میری تذلیل نہ فرما۔ یہ وہ والی بات ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے اور حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا تو غصہ ہوئے، تو اور کیوں شرک کیوں شروع کر دیا کیوں ہے ہو گیا، اور انہوں ان نے؟ کی داڑھی تم پکڑ کو کے منع کر کے گیا تھا میں۔ ہاں، تو انہوں نے یہ بات فرمایا تھا کہ میری داڑھی سر کے بال پکڑ کے آپ جو مجھے جھنجھوڑ رہے ہیں یہ نہ کریں، لا تشمت بی الادا، آپ میرے ذریعے دشمنوں کو خوش نہ کریں، یعنی آپ میرے ساتھ جب بدسلوکی کریں گے، غصہ ہوں گے، ناراض ہوں گے، یہ لوگ تو خوش ہوں گے، اچھا ہے خوب ڈانٹ پڑ رہی ہے ان کو، تو انہوں نے فرمایا ایسا نہ کریں، میں نے یہ ایسا کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا، اور حدیث شریف میں آتا ہے شماتۃ الاعداء ایک چیز ہوتی ہے کہ ایسی چیز ہمارے ساتھ پیش آئے کہ جس سے دشمن خوش ہوں، اللہ تو ہمیں محفوظ رکھ۔ تو اس سے مراد ہے کہ کم سے کم اللہ تعالیٰ عزت کا وہ جو ایک معیار ہوتا ہے، ہر شخص کی پردہ پوشی فرمائے اللہ، اس کا ایک معاشرے میں سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، برقرار رہے۔ اللہ تعالیٰ ستار بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات مومنین میں دیکھنا چاہتا ہے، تو ستر پوشی کی جائے، لوگوں کے عیب بیان نہیں کیے جائیں، اور ستر پوشی ہم کرتے ہیں اس امید پر، بلکہ امید کا اس یقین پر کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بھی پردہ پوشی کرے گا۔ تو جس آدمی کے اندر ستر پوشی کرنی آ گئی تو وہ اس کا مقام بڑا بلند ہے اور تکبر کا حدیث میں خاتمہ آتا ہے ہوگا۔ من ستر مؤمنا سترہ اللہ، یعنی سبحان اگر کوئی مومن کو پردہ پوشی کرے گا تو اللہ بھی اس کی پردہ پوشی کرے گا، یعنی یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی اور اس کا مقام بلند کر مقام دے گا۔ بلند کرے گا۔ تو پردہ پوشی کرنی چاہیے، عیوب کے بیان کرنے کے بجائے اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ۔ یہ ایک الگ موضوع ہے جی کہ اگر بالکل، کسی کا عیب معلوم ہو ہمیں جی، تو ہمارا کیا رویہ ہو، لیکن کیا میں رویہ تکبر ہونا کے حوالے سے بات کر رہا تھا جو علماء کی آپ نے کہی، ہمیں اگر محسوس ہو کسی کے بارے میں اس کے حق میں دعائے خیر کریں کہ اللہ اس کو اس سے نجات دے اور اس کو ترقی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ عیب جو نہیں ہونا چاہیے، آدمی کو عیب پوش ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب لاسٹ منٹس ارشاد فرمائیے، چند کام کہ ہمارے اندر سے تکبر کا خاتمہ ہو جائے، تو جو چند موٹے موٹے کام ہیں آپ امت کو تعلیم کر دیجئے کہ ہاں یہ چیزیں ضروری ہیں اور اس کا آغاز آج ہی سے ہو جانا چاہیے۔ لیکن ایک صاحب سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر کمال کو اللہ کی طرف لوٹائیں، کہ میرے اندر اگر کوئی کمال ہے، کوئی چیز ہے تو من جانب اللہ۔ جب آپ بندگی کا یہ راستہ اختیار کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ احساس ہوتا ہے میرے پاس اپنا کوئی کمال ہی نہیں ہے، تو میں اتراؤں کس چیز پر۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں پروردگار مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا رکھ، میں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھوں، اور کبر کے فتنے سے میری حفاظت فرما۔ نمبر 3، اپنا محاسبہ کریں، اپنے عزیز و قریب کے لوگوں سے پوچھیں بھئی میری کوئی ایسی بات تو تمہیں نہیں محسوس ہوتی جس سے میری بڑائی نظر آتی ہو۔ اپنا محاسبہ بھی کریں، اپنے اعمال کا بھی جائزہ لیں، کچھ محسوس ہوتا ہو تو یہ کام اس طرح کریں۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے حق میں، یعنی اللہ تعالیٰ سے جیسے ہم بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ پروردگار جو مجھ میں خرابیاں ہیں، جو عیوب ہیں، جو گناہ ہیں، جو مجھے نہیں معلوم یا مجھے معلوم ہے، اور میں اعتراف اگر ہے انسان کو، یعنی کوئی شخص گناہ بتائے نا آپ کو تو آپ ڈٹ نہیں مجھ میں یہ گناہ ہے ہی نہیں، ایسا نہ کریں۔ اگر کوئی بتا رہا ہے تو آپ کے پروردگار میں سمجھتا ہوں مجھ میں نہیں ہے، میں نہیں جانتا تھا مجھ میں ہے، اپنے حق میں دعا بھی کریں کہ اللہ مجھے ان عیوب سے نجات عطا فرما۔ تو جب آپ یہ راستہ اختیار کرتے ہیں جی، تو اس سے امید یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ختم کرتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے نیک صاحب اس میں کہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہے نا
اس کے کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. کیا بات ہے, چھوٹی چھوٹی نیکیاں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں. ہم نے اپنے بزرگوں کو بعض کو دیکھا, میں نے بڑے بزرگوں کو, کہ وہ جھاڑو لگا دی, باہر نکل کے مسجد کے باہر جھاڑو لگا دی. کیا بات ہے. حالانکہ ان کے 10 خادم حضرت دے کہ نہیں بھائی, ہم پہ بھی حق بنتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین, غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی خندق کھودی, پیٹ پر پتھر باندھے 2, سید الاولین والآخرین. آپ دیکھیں منصب کیا, مرتبہ کیا, اور صحابہ کرام کے ساتھ لگ کر ایسا کیا. سفر پہ جاتے ہیں, لکڑی لانے کی ذمہ داری اپنی لگا لیتے ہیں, چلو بھائی تم لوگ یہ لانا, لکڑی میں لاؤں گا. تو کوئی تو دیکھیں مطلب کہاں سردار دونوں جہاں کے. تو اس درجے کے بلند آدمی اور اس درجے کی تواضع, تو امت کو تعلیم ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام چھوٹے لوگوں سے مل لیے. جن لوگوں کی بات کوئی نہیں سنتا ان کی بات سنیں. اپنے یہاں ڈرائیور ہیں, ملازم ہیں, ان کو سلام کریں, ان سے مصافحہ کریں, ان سے ملا کریں, ان کی جھک کے رہیں, کیونکہ پھلدار درخت ہمیشہ جھکا رہتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, امید ہے کہ اگر یہ اس چیز کو اپنا حصہ بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس عیب سے نجات عطا فرمائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے. جی بالکل ایسی. مفتی صاحب آپ کا بڑا شکر گزار, آپ تشریف لائے, اور یہ کتنا اہم موضوع اور ایک انسان کے لیے ایک بیماری, جس طرح آپ نے فرمایا نفسیاتی بیماری, تکبر آ جاتا ہے اس کے اندر, اس کے مزاج میں داخل ہو جاتا ہے, اسے احساس ہی نہیں ہوتا. اور کتنی بڑی بات حدیث قدسی کہ الکبر ردائی, تکبر میری چادر ہے, مجھ سے میری چادر نہ چھینو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انسان کا مقام کیا, انسان کی اوقات کیا, کہ وہ ایک متکبرانہ روش پر چلے. یہ شیطان کا طریقہ ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. خواتین و حضرات, تکبر کے حوالے سے قرآن کریم کی اس آیت پر مفتی ارشاد صاحب نے تفصیلی گفتگو عطا فرمائی. مفتی صاحب کا ایک بار پھر شکر گزار, آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات, یہ ماہ مبارک ماہ رمضان جاری ہے, مسلسل گفتگو ہو رہی ہے. قرآن کریم سے موضوعات ہم لیتے ہیں اور ایک ایک موضوع پر روزانہ بات کرواتے چلے جائیں گے. پورے ماہ مبارک میں روز ایک نیا موضوع ہوگا اور روز ایک نئے مہمان ہوں گے ہمارے ساتھ, اور ہم قرآن کریم کو سیکھتے اور سمجھتے چلے جائیں گے, کیونکہ یہ ماہ مبارک ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا